السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے حصہ حدیث میں سے حدیث نمبر 12 انشاءاللہ العزیز اسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا جب قلتا تم نے کہا لصاحبک اپنے ساتھی سے یوم دن جمعۃ جمعے کے دن انصت خاموش رہ والامام جبکہ امام جو ہے وہ یخطب وہ خطبہ دے رہا ہو فقد پس تحقیق لغوت تم نے اس وقت جو ہے لغو بات کی، یعنی کہ تم نے فضول بات کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ تشریح دیکھ لیجئے۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ تو اس میں پہلی آپ ہیڈنگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ علم کا پہلا ادب۔ اور وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا؟ یعنی جب کوئی بات سمجھی ہی نہیں جائے گی تو پھر اس کے مطابق عمل کس طرح سے کیا جائے گا؟ جب تک ہم کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تب تک ہم اس کے مطابق جو ہے وہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے خاموشی اور توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سننا ازحد ضروری ہے۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ علم کا پہلا ادب، اس کے بعد وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے، وعظ و نصیحت سے فائدہ، یہ آپ بنا لیجئے اگلا پوائنٹ۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیجئے کہ جمعے کا خطبہ اسلامی تعلیمات کا رہبر و رہنما۔ اس کے بعد آپ یہ کر دیں کہ اس کے بعد آداب جمعہ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ لکھ دیں کہ دوران خطبہ گفتگو سے منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ ابھی جو ہم نے حدیث نمبر جو ہے یہ 12 پڑھی ہے، اس کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے جمعے کے آداب سکھلائے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے ہمیں کس طرح سے جو ہے جمعے کے لیے جو ہے وہ ہمیں خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اور کس طرح سے جو ہے وہ خاموشی اور دھیان کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ جو ہے جمعے کا خطبہ سننا ہے۔ جیسے کہ جمعے کے معنی ہی وہ ہیں اجتماع سے، یعنی کہ جمع ہونا، اکٹھے ہونا، اور جمعے کے دن کو جو ہے سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب دنوں کا جو سردار۔ اسی طرح سے ویسے تو ہم جمعے کے دن جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ عام دنوں میں جو ہے ہم ظہر کے وقت جو ہے اپنی جو نماز ادا کرتے ہیں، جس میں جو ہے مین چیز جو ہے 4 فرض ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ان 4 فرضوں کی جگہ پہ جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، جو کہ کس کے برابر ہے؟ نماز جمعہ ہے۔ اور مسلمانوں کی اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جمعے کے اندر امام جو ہے پہلے خطبہ دیتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہماری دینی اصلاح کی جاتی ہے، یعنی کہ دینی معاملات ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ہمیں حکم دیا اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس لحاظ سے جو ہے یہ جمعہ جو ہے یہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے جمعہ ادا کرنا مردوں کے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ دوران خطبہ خطیب کے لیے دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے۔ خطیب کون ہے؟ جو خطبہ دے رہا ہو اسے کہا جاتا ہے خطیب، یعنی کہ جب جمعہ پڑھایا جائے تو اس کے اندر خاص طور پر جو ہے دینی احکامات اور باتیں ہی جو ہے بیان کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کی جو ہے دینی جو ہے وہ تعلیمات اس کی افزائش ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد لیکن کیا ہے، اور قسم کی جو باتیں ہیں وہ نہیں کر سکتا، لیکن بھلائی اور نیکی کی تعلیم دینا حرام نہیں ہے، کیونکہ
دین کی باتیں سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور نشوونما پاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پانی سے کھیتی پھلتی پھولتی ہے اور نشوونما پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک دن مقرر کر دیا جس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ اور اس سے جو ہے ہمارے ایمان میں پختگی آتی ہے اور ہمارے عقیدے میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب جمعے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوا، یعنی کہ کیا ہے جمعے کی اہمیت؟ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ خطبہ جمعہ، کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہم دیگر امتیوں کی جو ہے اصلاح کرتے ہیں، اس کے ذریعے انہیں اوامر و نواہی کے متعلق بتاتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو پوائنٹ بتاتی چلوں، کیونکہ ہم جو ہیں ہم اردو زبان کے حامل ہیں۔ ہماری زبان جو ہے آپس میں کلام کرنے کا جو ہمارا انداز ہے وہ اردو ہے، تو اس لیے جمعہ کا خطبہ جو ہے ہمارے لیے، جب ہم جمعہ کا نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے قبل جو خطبہ ہوتا ہے اس کا اردو میں ہونا ضروری ہے۔ صرف عربی میں خطبہ پڑھا دینا یہ کافی نہیں، کیونکہ اصل اس سے جو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور اب مقصد کیا ہے کہ ہماری جو ہے دینی اصلاح، اور وہ تبھی ہوگی جب ہماری ہی زبان میں جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہمارے گوش گزار کیا جائے گا، جب ہمیں اس کے بارے میں جو ہے دین کے بارے میں تعلیمات دی جائیں گی۔ اس لیے عربی خطبہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردو میں جس بھی ملک میں جس بھی جگہ پہ خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے اس زبان میں جو ہے تعلیمات اسلام کو جو ہے وہاں پہنچانا یہ ازحد ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ یا جمعہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ آداب یہاں پہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے کچھ آداب یہ بھی ہیں کہ جو خطبہ جمعہ ہے اسے سننے کے لیے خاموشی کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ساتھ ادب اور توجہ کو جو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے جمعہ کا خطبہ وہ جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، جیسے کہ فرمایا تو لغو یعنی کہ فضول بات کی، یعنی کہ اگر ہم نے اس کے درمیان میں بول دیا، اگر اتنا بھی اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ بھئی تم خاموش، تم باتیں نہیں کرو، اگر بول کے یہ بھی کہہ دے تب بھی ہم نے جو ہے فضول بات ہی کی، تو اس لیے ان تمام باتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرنا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ جو ہے آپ کے لیے اس میں سے سوالات اخذ کیے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے کہ علم کے حصول کا پہلا ادب کیا ہے۔ تو علم کے حصول کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس کے بعد دوران خطبہ مقتدیوں کا آپس میں بات کرنا کیسا فعل ہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں صاف جو ہے واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اتنا کہنا بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، یہ کہنا بھی جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی کہنا فضول ہے۔ اگر دوران خطبہ کوئی بول رہا ہو تو اسے خاموش کروانا چاہیے، جی نہیں اسے بالکل بھی خاموش نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں اگر زیادہ ہی جو ہے شور و غل کرا تو آپ اشارتاً اسے کہہ سکتے ہیں، زبان سے بول کر اسے ہرگز بھی چپ نہیں کروانا، کیونکہ اگر اس طرح سے بھی کیا تب بھی جو ہے دیگر مقتدیوں کی جو ہے وہ توجہ کا جو ہے وہ بٹنے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ لکھیے، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس کے بعد ہے کہ درج بالا حدیث میں کس بات سے منع کیا گیا ہے، تو اس حدیث میں جو ہے وہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو ہمیں جو ہے کسی بھی قسم کی گفتگو سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، بالکل بھی جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے دوران خطبہ جمعہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔